گھر کے اندر بنایا، اس لیے دونوں کے جسم کی ساخت بھی اسی کے مطابق بنائی گئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشینری آؤٹ ڈور ڈیزائن ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اس کا ڈیزائن خاص بنایا جاتا ہے، تو اس مشین کے اوپر ہوا، پانی، دھوپ اثر نہیں کر پاتی، اور اگر وہی مشین کسی عمارت کے اندر لگنی ہو تو پھر انجینئر اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ بناتے ہیں، وہ ذرا اس طرح کی بنتی ہے کہ اب اس کو اتنی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی جسمانیت عطا کی کہ اس کے بیرونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی، عورت کو ایسی جسمانیت عطا کی جو اندرون خانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اور ماہرین نفسیات نے اس کے اوپر سینکڑوں سال محنت کی کہ مرد اور عورت کی شخصیتوں میں یکسانیت کہاں ہے، اختلاف کہاں ہے۔ لاکھوں انسانوں کے انٹرویو لیے، ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کیا، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے کچھ اصول نکالے۔ اگر ہمیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو عورت کے لیے اس کے ساتھ رہنا سہنا آسان ہو جائے، اور مرد کو پتہ چل جائے کہ عورت کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو مرد کے لیے عورت سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم چونکہ ایک دوسرے کی تفصیلات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ڈیلنگ میں ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں کر لیتے ہیں کہ آپس میں الجھاؤ ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر لڑائیاں بعض اوقات تو ہوتی ہیں کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ خامند بیوی کی بجائے کسی غیر عورت میں انوالو ہوتا ہے، بیوی خامند کی بجائے کسی اور طرف متوجہ ہوتی ہے، سپلٹ پرسنالٹی بنی ہوتی ہے۔ مگر ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ دونوں نیک ہیں، دونوں لکھے پڑھے ہیں، اور دونوں دیندار، ذکر کرنے والے، جماعت میں جانے والے، علم پڑھنے والے، اور پھر ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، پاکیزگی بھی زندگی میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق تباہی کے ساتھ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا سہنا ہے یہ کسی نے نہیں سمجھایا ہوتا۔ تو آج کے اس بیان میں اس نقطے کو کھولا جائے گا کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے، عورت کی کیا ہوتی ہے، تاکہ آئندہ بیانات میں پھر یہ بتایا جائے کہ مرد اور عورت کی کیا ضروریات ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مرد کو خلافت ارضی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ یہ مرد کا مقصود زندگی ہے، آبجیکٹو آف لائف ہے، اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کو لاگو کرنا۔ عورت کی زندگی کا مقصد اس مرد کی تسکین ہے کہ جو اتنے عظیم منصب کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کی زندگی کی کمی کو پورا کرنا۔ چنانچہ فرمایا لیسکن الیہا، ہم نے ام حوا کو پیدا کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پا سکیں، اس سے تسکین حاصل کریں۔ تو مرد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ام حوا کو پیدا کیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مرد کا مقصود اور تھا، عورت کا مقصود اور تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو قوت بدن زیادہ عطا کی، اس کے مسلز کے اندر اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، مضبوط کمر ہوتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ کام کرنے والے لوگ 2.5 من وزن کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو 3 میٹر دور پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ نے عورتوں کو بدن کی نزاکت زیادہ عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو عورت کی اس جسم کی ساخت ہی اور طرح کی۔ چنانچہ ایک کتاب میں پڑھا کہ جو ماڈل مس یونیورس بنی، اس کے سر کی کا گھیراؤ بڑا تھا اور اس کی کمر کا گھیراؤ اس سے چھوٹا تھا۔ اب اتنی پتلی کمر پر تو 10 کلو کا وزن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو مرد کی جسم کی ساخت قوت کے ساتھ
عورت کے جسم کے ساتھ نزاکت کے ساتھ۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے رف اینڈ ٹف ڈیزائن بنایا ہے، یہ سخت جان ہوتا ہے، مختلف حالات میں موسم میں یہ اپنی ذمہ داریوں کو ڈیوٹی کو نبھاتا ہے۔ عورت کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے سوفسٹیکیشن رکھی ہوتی ہے، چنانچہ یہ گھر کے اندر رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے وقار دیا ہوتا ہے، گریس دی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں شیر کو تو جس کی شیر کی مین ہوتی ہے وہ کتنا باوقار لگتا ہے آتے ہوئے، ایک ہیبت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح مرد کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی بنایا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو مرد کو اللہ رب العزت نے گریس عطا کی، وقار عطا کیا، اس کے بالمقابل اللہ نے عورت کو حسن عطا کیا، بیوٹی عطا کی، نوک فلک، اس کو بیوٹی کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، تمہیں ان کا حسن ہی کیوں نہ متعجب کر دے۔ تو عورت کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوا اور مرد کے لیے گویا وقار کا لفظ استعمال ہوا، اسی لیے عورت کی شخصیت کے اندر نوک پلک کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک کھیرے بیچنے والا شخص تھا، پتلے پتلے کھیرے تھے، تو بیچنے کے لیے اس نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ آواز لگانے لگا کہ لیلا کی انگلیاں لے لو، لیلا کی انگلیاں لے لو۔ اب لوگ جب یہ صدا سننے لگے تو انہوں نے خوب کھیرے خریدنے شروع کر دیے۔ اب ان کے قریب ہی ایک دوسرا بندہ تھا، ریڑی لگائی ہوئی تھی اور وہ ککڑی بیچ رہا تھا۔ یہ ککڑی ذرا پتلی بھی ہوتی ہے اور گول سی بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں اس کو کیسے بیچوں، اس نے صدا لگانی شروع کر دی مجنوں کی پسلیاں لے لو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ان دونوں کا سامان آسانی کے ساتھ بک گیا۔ مرد کا جسم اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حرکت بدن لازمی ہوتی ہے، اس لیے کہ مرد نے گھوڑ سواری کرنی ہوتی ہے، گیمز کھیلنی ہوتی ہیں، کشتی کرنی ہوتی ہے، جاگنگ کرنی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں اس نے اپنے بدن کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ورزش کرنی ضروری ہے، جبکہ عورت کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو بہت زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی ایکسرسائز بھی اس کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ گھر میں کپڑے دھونا، آٹا گوندھنا، چکی پیسنا، اتنی ہی ایکسرسائز ہی اس کی زندگی کے لیے کافی رہتی ہے۔ پھر مرد کے اندر اللہ نے قوت برداشت زیادہ رکھی ہے، عموماً سخت مزاج ہوتا ہے، صدمے برداشت کر جاتا ہے، بڑے بڑے مشکل حالات میں سے نبھا کر جاتا ہے، حتیٰ کہ قریب ترین کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھا کر جاتا ہے اور قبرستان میں اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا ہے۔ عورت کو اللہ نے قوت برداشت کم دی، نازک مزاج ہوتی ہے، جلدی پریشان ہوتی ہے۔ بالفرض اگر شریعت ماں کو حکم دیتی کہ تم اپنے بچوں کو خود دفن کیا کرو تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ماں بیٹے کو دفن کرتے ہوئے خود بھی ساتھ ہی دفن ہو جاتی۔ تو قوت برداشت مرد میں زیادہ مگر عورت میں اس سے نسبتاً کم ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے فون کیا، کہنے لگی کہ میں نے ابھی ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ آج کل مردوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ تھوڑی ہے اور عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ ہے۔ تو کہنے لگی حضرت آپ بتا سکتے ہیں کہ عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کی بیوی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو رحمانیت کا مظہر بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے عورت کو رحیمیت کا مظہر بنایا ہے۔ مرد کو دیکھیں تو رحمان کی صفت جھلکتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مگر اولاد کی تربیت کے لیے مرد کو اللہ رب العزت نے ایک جلال بھی دیا ہے۔ اس لیے بچے ماں کو تو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں مگر باپ سے ذرا جھجکتے ہیں۔ ماں کو اللہ رب العزت نے محبت و پیار کا پتلا بنایا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اچھوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی صرف ماں کی ذات ہے۔ ہم نے دیکھا بیٹا برا ہو جائے،
باپ بھی کہہ دیتا ہے گھر سے نکل جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مگر کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی جو اپنے بگڑے بیٹے کو یہ الفاظ کہے۔ وہ یہی کہے گی کہ یہ بگڑ گیا، اس کے نصیب سے، میں تو ماں ہوں، میرا تو دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ تو مرد کو اللہ نے رحمانیت کا مظہر بنایا، عورت کو اللہ رب العزت نے رحیمیت کا مظہر بنایا۔ اس لیے گھر کے اندر مرد کی حیثیت قوام کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورت کی حیثیت اس کے معاون کی سی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن مرد سے گھر کے ہر فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں دونوں کا محاسبہ الگ الگ ہوگا۔ مرد میں اللہ رب العزت نے قوت فیصلہ زیادہ رکھی ہوتی ہے، اس لیے ڈیسیژن میکنگ جاب وہ بڑے آسانی سے کر جاتا ہے۔ عورت کے اندر ڈٹرمنیشن پاور نسبتاً کم ہوتی ہے، رسک لینے سے وہ ڈرتی ہے، اس لیے اس میں قوت فیصلہ کم ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اس کو خاوند کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ یکساں کاموں سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک جیسا کام اس کو دے دو تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ یکساں کام بہت مزے سے کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے دفتروں میں دیکھو تو سیکٹری کا کام اس کے ذمے، اور جگہوں پہ دیکھو تو اسی طرح کی یکسانیت والا کام۔ ہم نے خود عورتوں کو دیکھا ہے گھروں میں کہ وہ بیٹھ کے جرسی وغیرہ کی جو کڑھائیاں کرتی ہیں تو ایک طرح کی حرکت ہاتھوں سے کرتی رہتی ہیں، گھنٹوں کرتی ہیں۔ خود حیرت ہوتی ہے کیسی اللہ نے طبیعت دی ہے کہ یہ آرام سے ہاتھوں سے ایک سویٹر کو بن لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، مرد کو کہو تو اس کے لیے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی عقل عطا فرمائی کہ وہ جذبات پہ حاوی آ جاتا ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی اپنی عقل سے اچھے فیصلے کر لیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس 1000 خدام ہیں اور سب نیزے تیر تلوار کے ساتھ لیس ہیں۔ اس وقت معمولی سا اشارہ بھی کافی تھا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر کتنے نرم فیصلے کیے۔ یہ معراج ہے انسان کی ڈٹرمنیشن پاور کی کہ ایسے حالات کے باوجود بھی اتنے ٹھنڈے لوگ